کو آنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی تمان علی اکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پڑھیں درس، آج کا درس پڑھیں۔ کون پڑھنے کی سعادت حاصل کرے گا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. تاريخ الأدب. تاريخ الأدب علم يبحث عن أحوال اللغة وما أنتجته قرائح أبنائها من بليغ النظم والنثر في مختلف العصور. وعما عرض لهما من أسباب الصعود والهبوط والدثور. ويعني بتاريخ النابهين من أهل الكتاب من أهل الكتابة واللسان ونقد مؤلفاتهم وبيان تأثير بعضهم في بعض بالفكرة والصناعة والأسلوب. ذلك تعريف تاريخ الأدب بمعناه الأخص. أما تعريفه بمعناه العام فهو وصف مسلسل مع الزمن لما دون في الكتب وسجل في الصحف ونقش في الأحجار تعبيرا عن عاطفة أو فكرة أو تعليما لعلم أو فن أو تقليدا لحادثة أو واقعة، فيدخل فيه ذكر من نبغ من العلماء والحكماء ذكر من العلماء والحكماء والمؤلفين، وبيان مشاربهم ومذاهبهم وتقرير مكانتهم في الفن الذي تعاطوه ليظهر من كل ذلك تقدم العلوم جميعا أو تأخرها. جی مشائخ، جو لوگ حاضری نہ لگائے ہوں اب تک حاضری لگا لیں وہ۔ اب آج کے اس پیراگراف میں حضرت زیات رحمہ اللہ تاریخ الادب پر گفتگو کریں گے۔ ابھی تک جو بات چیت تھی وہ ادب کے بارے میں تھی، کسی بھی زبان کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اب تاریخ الادب، اور یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ادب اور تاریخ ادب میں کیا رشتہ ہے۔ ادب انشائی ہے، جبکہ تاریخ الادب ادب وصفی ہے۔ ادب کہتے ہیں شعر اور نثر میں کلام کہنے کو، اور تاریخ الادب جو شعر اور نثر کی شکل میں کلام کہا گیا ہے اس ادبی ذخیرے کے اوصاف کو بیان کرنا اور اس کا جائزہ لینا، اس کا تنقیدی پوسٹ مارٹم کرنا، یہ تاریخ الادب ہے۔ تو تاریخ الادب یہ ادب کا دراسہ ہے تاریخی اعتبار سے۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہ بنیادی فرق ہے دونوں میں، اور یہ چیز آپ لوگوں کو ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور یہ دونوں الگ الگ مادے ہیں، ادب الگ مادہ ہے، تاریخ الادب الگ مادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ الادب ایسا علم ہے جو کسی بھی زبان کے احوال سے بحث کرتا ہے۔ زبان کے احوال سے، احوال سے کیا مراد ہے؟ احوال سے مراد اس پر جو تغیرات آئے، اس کو جو ترقی حاصل ہوئی یا جو تنزل اس پہ آیا، یہ سب احوال ہیں۔ زبان ترقی کرنا، زبان کا مٹ جانا، زبان کا تنزلی کی راہ پر جانا،
زبان کے جو الگ الگ فیلڈز ہیں ان میں سے کسی کا آگے بڑھنا، کسی کا پیچھے رہ جانا، کسی خاص صنف کا، اصناف سخن میں سے کسی خاص صنف کا ترقی کرنا یا اس میں نئے مضامین کا آنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب احوال اللغہ ہیں۔ تو تاریخ الادب ایسا علم ہے جو زبان کے احوال سے بحث کرتا ہے، اور اس زبان میں اس زبان کے بولنے والوں نے اپنی خالص طبیعت سے جو چیزیں، جو پروڈکٹ پیدا کیا، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، مختلف زمانوں میں اس کا دراسہ یا اس سے بحث کرتا ہے۔ تو تاریخ الادب کا کیا مطلب ہے کہ ایسا علم جو زبان کے احوال سے بحث کرتا ہے، اور اس زبان میں اس زبان کے بولنے والے ادبا اور شعراء، قرائح و ابنائہا، قریحہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ملکہ، وہ صلاحیت جس کے ذریعے سے انسان کلام کی ایجاد کر سکنے پر قادر ہوتا ہے، اپنی بات کہہ سکنے پر قادر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ قریحہ کی جمع قرائح، قرائح کسے کہا جاتا ہے؟ وہ صلاحیت، وہ ملکہ جو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کلام کی ایجاد کرتا ہے اور اپنی رائے کو ظاہر کرتا ہے، اس صلاحیت کو قریحہ کہا جاتا ہے۔ تو تاریخ الادب ایسا علم ہے جو کسی بھی زبان کے احوال سے بحث کرتا ہے، اور اس زبان کے بولنے والے جو اپنی خالص طبیعت سے نظم اور نثر کی شکل میں مختلف زمانوں میں جو کچھ انہوں نے ایجاد کیا اس سے بحث کرتا ہے۔ اچھا، وَعَمَّا عَرَضَ لَهُمَا من اسباب الصعود والہبوط والدثور، اسی طریقے سے تاریخ ادب بحث کرتی ہے یا بحث کرتا ہے، یہ مادہ، یہ فن بحث کرتا ہے ان تمام حالات سے جو نظم اور نثر کو لاحق ہوتے ہیں۔ ترقی کے اسباب، اسباب الصعود، صعود کہتے ہیں چڑھنے کو، ترقی کو، اوپر کی طرف جانے کو، اور ہبوط کہتے ہیں نیچے کی طرف آنے کو، تنزلی کو۔ تو اور دثور کہتے ہیں مٹ جانے کو، ختم ہو جانے کو۔ ٹھیک ہے؟ تو نظم اور نثر کے لیے ترقی کے جو اسباب مہیا ہوئے یا تنزلی کے جو اسباب مہیا ہوئے یا ان کے مٹنے کے جو اسباب مہیا ہوئے، ان کو پیش کرتا ہے کون؟ تاریخ الادب۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سمجھ میں آیا آپ تک جو ترجمہ ہوا یا نہیں؟ جی جی ہاں مشائخ، یہاں سے تھوڑا سا کر دیا جائے، وَأَمَّا عَرَضَ لَهُمَا مِنْ أَسْبَابِ الصُّعُودِ۔ ہاں وصی الدین کیا یہاں کہہ سے رہے جیسے ہو؟ وَأَمَّا عَمَّا عَرَضَ عَرَضَ لَهُمَا مِنْ لَهُمَا، أَسْبَابِ، اور عما کا تعلق یبحثوں سے ہے۔ عما کس سے متعلق ہے؟ عبارت سمجھو، جب تک عبارت نہیں جی سمجھو گے تب تک معنی واضح نہیں ہوگا۔ کون بھیجے ہیں؟ اما جو ہے یہ بحثوں سے تعلق، اوپر جاؤ، اوپر جاؤ۔ ہاں، تو کیا کہہ رہا تھا کہ وَعَمَّا عَرَضَ لَهُمَا، اصل عبارت کیا ہے؟ تاریخ الادب علم یبحث عما عرض لهما۔ اب ترجمہ کرو، یعنی تاریخ الادب وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے ان دونوں کو جو اسباب پیش آئے۔ کن دونوں کو؟ لہما کی ضمیر کا مرجع تاریخ الادب،
نظم اور نثر. احسنت بارک اللہ فیک. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عبارت سمجھو, عبارت جب تک نہیں پلے پڑے گی کچھ نہیں پلے پڑے گا. لہما کی ضمیر کا مرجع النظم والنثر, اسی لائن میں جو پہلے الفاظ ہیں ان کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. کہتے ہیں کہ تاریخ الادب ایسا علم ہے جو بحث کرتا ہے نظم اور نثر کو ترقی, تنزل اور مٹنے کے جو اسباب پیش آئے ان سے. واضح؟ اب واضح ہوا یا جی اب بھی سر. واضح نہیں ہے وسیع الدین؟ جی واضح سے. واضح ہے. کیا کہنے کا مطلب ہوا کہ تاریخ الادب ایسا علم ہے, تاریخ ادب ایسا علم ہے جو کسی بھی زبان کے احوال سے بحث کرتا ہے اور اس زبان میں اس زبان کے بولنے والوں نے اپنی خالص طبیعت سے نظم اور نثر کی شکل میں مختلف زمانوں میں جو کلام کہا ہے اس کلام سے ڈسکس کرتا ہے. ساتھ ہی وہ ڈسکس کرتا ہے نظم اور نثر کو مختلف زمانوں میں جو ترقی کے اسباب, تنزلی کے اسباب یا مٹنے کے اسباب فراہم ہوئے ان کے بارے میں. بات واضح ہے؟ جی. ہاں بھائی قمر صاحب, قمر الدین قمر صاحب, بات واضح ہے؟ جی سر. دیکھو اگر نہیں پلے پڑا تو کہو صاف طور پر کہ نہیں سمجھ میں آیا. ابھی ہاں ہاں کہہ دو اور کل امتحان میں جب پوچھوں گا تب کہو کہ بھیا کتاب کی عبارت ہی پلے نہیں پڑی. جو چیز سمجھ میں نہ آئے کلاس کے اندر ڈسکس کرو, 10 مرتبہ اس کو میں دہرانے کو تیار ہوں, لیکن جھوٹ موٹ میں مت کہنا کہ سمجھ میں آ گیا. عبد الرحمان کون لکڑا ہے؟ عبد الرحمان سمجھ میں آیا؟ اب دیکھ لیں یہ لکڑا کلاس میں, ہاں سمجھ میں آیا؟ تمہارا کیمرہ کہاں ہے؟ سمجھ میں آیا اب تک جو ترجمہ ہوا ہے؟ جی سر. کیا ترجمہ ہوا ہے؟ ہم لوگ پڑھ کہاں رہے ہیں؟ عبد الرحمان کہاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ جی سر. میں اردو ہی تو بول رہا ہوں بھائی, بنگالی بول رہا ہوں کیا؟ تم کہاں ہو؟ کلاس میں ہو ہم لوگوں کے ساتھ؟ جی سر کلاس میں ہوں, تھوڑا بزی ہوں سر. تھوڑا بزی ہوں. جی کلاس میں ہوں پھر تلوار ہے. بزی ہوں کا کیا مطلب ہے چقندر؟ یہ تمہاری نانی اماں کا گھر ہے کیا؟ نہیں سر. تم کلاس کے ٹائم میں بزی ہو, یعنی اس سے زیادہ اہم تمہارے نزدیک کوئی اور مشغولیت ہے؟ کہاں ہو؟ ہاں مشائخ, تو بات واضح ہے؟ جی سر. عزیز الرحمان, شفیع اللہ, علاء الدین, ارے بولو گے کچھ تم لوگ؟ بولتے ہو کیا تم لوگ؟ آواز نہیں جا رہی ہے سر.
کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے درس؟ جی سر. جی سر. آواز نہیں جا رہی ہے. بول رہا تھا. اچھا وہاں سے بول رہے ہو لیکن آواز نہیں آ رہی ہے. اچھی بات. شفیع اللہ جی سر. جی سر. درس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. دیکھو ہمارے یہاں کوئی اسٹیچو بن کر کے رہنے کے لیے اگر آتا ہے تو میں لات مار کر کے اس کو کلاس سے باہر کر دوں گا. مجھے تم لوگوں کے تھوبڑوں سے کوئی پیار نہیں ہے، کوئی محبوبہ نہیں ہو ہماری کہ تمہارے دیدار سے ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. کمبخت مارو، پڑھنے کے لیے آتے ہو تو جو درس دیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارے تھوبڑوں کو دیکھنے کے لیے تم کو ہم بلاتے ہیں کیا کلاس میں؟ یعنی تم کلاس جوائن کر لینے سے سمجھتے ہو کہ مسئلہ حل ہو گیا؟ جو پڑھایا جاتا ہے ہر شخص اس کا مکلف ہے. کلاس کے دوران میں کسی سے بھی کوئی چیز پوچھ سکتا ہوں. یہ نہیں چلے گا کہ مطلب جلوت میں خلوت کے مزے لوٹو. اپنی محبوباؤں کے پاس کلاس ختم ہونے کے بعد پہنچو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہو، یہاں پر میرے سامنے موجود ہو، کمبخت مارے اور رنگ رلیاں منا رہے ہو اپنی محبوباؤں کے ساتھ. شرم نہیں آتی؟ جسم اور جان کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر رہو، ورنہ قطعاً کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک طالب علم کو میں پڑھاؤں گا لیکن ایسا طالب علم جو مستحق ہو، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں بھیڑ اکٹھا کرنے کی. بھیڑ بکریاں جمع کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی سر. جی سر. عجیب معاملہ ہے. یہ نانی اماں دادی اماں کا گھر بنا رکھا ہے، بزی ہیں اور کیا کلاس بھی جوائن کیے بیٹھے ہیں. ایسے بے توفیقے لڑکے کا اللہ رحم فرمائے. پتہ نہیں کیسے داخلہ ہو گیا ان کمبخت ماروں کا. یعنی یہ کلاس اللہ رحم فرمائے جوائن کلاس کر چکے ہیں اور کام اپنا کر رہے ہیں. فائدہ کیا ہوا کلاس میں آنے کا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ہاں بتاؤ علاء الدین کہاں تک ترجمہ ہوا؟ وَأَمَّا أَرْذَلَ لَمَّا أَسْمَعْتُ الْحُدُودَ. کیا کیا؟ وَأَمَّا أَرْذَلَ مِنَ الْأَسْبَابِ السَّعُودِ وَالْهُدُودِ. ہاں تمام لکڑے میرے ساتھ رہیں، قدم بقدم میرے ساتھ رہیں. کہیں پر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی طالب علم جلوت میں خلوت کے مزے لوٹ رہا ہے تو میں کان پکڑ کے اس کو نکال باہر کروں گا. میں اللہ کی قسم تعداد پر کبھی نہیں جاتا، اور یہ تم لوگ اچھی طرح جان چکے ہو میری طبیعت. مجھے کوئی غرض نہیں کہ آپ لوگ 50 ہو یا 100 ہو اور پڑھنے آ رہے ہو 10 لوگ یا 5 لوگ یا 4 لوگ. 3 لوگ ہماری کلاس میں حاضر رہیں لیکن جسم اور جان کے ساتھ حاضر رہیں تو 50 کی بھیڑ پر وہ میرے نزدیک افضل ہیں. بھیڑ سے کبھی کام نہیں بنتا. لائق نکلنے والے لوگ ایک ہی 2 ہوتے ہیں. تو ایسے نالائقوں کی بھیڑ سے بہتر ہے کہ 2-3 لوگ رہیں لیکن قاعدے کے رہیں. تو اپنا تھوبڑا صرف دکھانے کے لیے مت آؤ، پڑھنے کے لیے آؤ. جی مشاہد لا حول ولا قوة الا بالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تو کیا کہہ رہے تھے کہ تاریخ الادب ایسا علم ہے جو زبان کے احوال سے بحث کرتا ہے، اور اس زبان کے بولنے والوں نے نظم اور نثر کی شکل میں مختلف زمانوں میں جو چیزیں پیش کی ہیں ان سے بحث کرتا ہے. اچھا اسی طریقے سے
ان اسباب ترقی اور تنزل اور مٹنے کے اسباب سے بحث کرتا ہے جو نظم اور نثر کو لاحق ہوئے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو مشہور اس زبان کے انشاء پردازان ہیں اور ماہرین زبان و قلم، ان کی تاریخ پر توجہ کرتا ہے۔ وَيُعْنَا یہ فعل مجہول استعمال ہوتا ہے۔ وَيُعْنَا بتاریخ النابہین، نابہین کا معنی ماہرین، نابہین کا معنی ماہرین۔ اہل کتابت کا مطلب لکھنے والے، انشاء پرداز، اور اہل اللسن یعنی ماہر زبان، ماہر زبان و قلم۔ ایک علم ہوتا ہے جو زبان کا علم ہوتا ہے، جیسے خطابت ہے، تو خطبہ اور ادبا دونوں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ماہرین زبان و قلم کی تاریخ پر توجہ کرتا ہے، اور ونقد مؤلفاتہم، اور ان کی تصانیف کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے۔ تاریخ الادب، یہ سب تاریخ الادب کے مضامین ہیں۔ پہلا کیا بتایا؟ کسی بھی زبان کے احوال سے ڈسکس کرتا ہے، اس زبان کے اندر نظم اور نثر کی شکل میں، بلیغ نظم و نثر کی شکل میں اس زبان کے بولنے والوں نے جو چیزیں پیش کی ان کا جائزہ لیتا ہے۔ پھر اس زبان کو، نظم کو یا نثر کو، جو ترقی، تنزل اور مٹنے کے اسباب فراہم ہوئے اس کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زبان کے ماہرین زبان و قلم کی تاریخ پر توجہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس زبان کے مشہور مؤلفین کی کتابوں کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے۔ یہ سب تاریخ الادب کے جوانب ہیں، اس کے موضوعات ہیں۔ اچھا، وہ بیان تاثیر بعضهم فی بعض، اور اسی طریقے سے ان مؤلفین میں سے کون کس سے متاثر ہے اور کون کس میں مؤثر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ادب کی دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر تاثر اور تاثیر کا پہلو ہوتا ہے۔ جو پہلے والا ہے وہ بعد کے لوگوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک ہی زمانے کے مختلف شعراء ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو متاثر کرتے ہیں اور بعض سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو تاریخ الادب اس چیز سے بھی بحث کرتا ہے کہ ان میں سے کون کس سے متاثر ہوا اور کس نے کس پر اثر ڈالا، کون مؤثر ہے اور کون متاثر ہے، اس کا بھی جائزہ تاریخ الادب لیتا ہے۔ اچھا، اور متاثر تین چیزوں میں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مضمون میں، نمبر 2 صناعت میں، جو جملوں کی ساخت ہے، اور اسلوب میں۔ ان تینوں چیزوں میں سے کون کس پر اثر ڈال رہا ہے اور کون کس کا اثر قبول کر رہا ہے، اس کو بھی بیان کرنا تاریخ الادب کے موضوعات میں سے ہے، یا تاریخ الادب کے دائرے میں سے ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، ہامش میں کیا لکھا ہے ذرا پڑھیے تو۔ اسی پر حاشیہ لگایا ہے مصنف نے، وتاثیر بعضهم فی بعض بالفکرۃ والصناعۃ والاسلوب، اس پر نمبر 1 حاشیہ لگایا ہے۔ حاشیے میں کیا کہتے ہیں، پڑھیں گے کوئی؟
ارے بھائی پڑھ بھی چکو. تاريخ الأدب بهذا المعنى علم حديث النشأة. تاریخ الادب بهذا المعنى ابتدعه علم حدیث النشأہ. کیا کہتے ہیں زیاد صاحب؟ ظاہر سی بات ہے اس کتاب کے اندر مصنف اور معلق جو تعلیق چڑھانے والے ہیں یا محشی کہہ لو، یہ دونوں ایک ہی ذات شریفہ ہے. یہ دونوں ایک ہی ذات شریفہ ہے. یعنی احمد حسن زیاد کی کتاب ہے اور حاشیہ بھی اور انہی کا ہے. حاشیہ بھی انہی کا ہے. کہتے ہیں کہ تاریخ الادب اس معنی میں، جس معنی میں تاریخ الادب کا ذکر کیا گیا ہے، اس معنی میں یہ ایک جدید علم ہے. کیا ہے؟ ایک جدید علم ہے. یعنی یہ قدیم علم نہیں ہے. عرب کے لوگ اس علم سے اس معنی میں واقف نہیں تھے، بلکہ یہ اس معنی میں، اس مفہوم میں یہ علم ایک نیا علم ہے، حدیث النشأہ، جو ابھی ابھی نیا نیا وجود میں آیا ہے. اچھا جناب، اگر نیا نیا وجود میں آیا ہے تو پھر اس کو وجود اصل میں بخشا کس نے؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ ابتدعه الإيطاليون في القرن الثامن عشر. کہتے ہیں ابتدعه الإيطاليون في القرن الثامن عشر. یہ تو 18ویں صدی عیسوی میں اٹلی کے لوگوں نے ایجاد کیا. یعنی تاریخ الادب کے مادے کی ایجاد، اس فن کی ایجاد، اس علم کی ایجاد کا صحرا زیاد صاحب کس کے سر باندھ رہے ہیں؟ اٹلی والوں کے سر. کس کے سر باندھ رہے ہیں؟ اٹلی والوں کے سر. یعنی یہ علم یورپ کی دین ہے. عرب کے لوگ بیچارے مسکین لوگ، وہ تاریخ الادب کو اس معنی میں نہیں جانتے تھے. انہوں نے تو اٹلیوں سے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے. یہ ان کا اپنا ایجاد کردہ علم نہیں ہے. 18ویں صدی میں اٹلیوں نے اس کو ایجاد کیا. اور مشرقی دنیا میں، مشرقی دنیا جب کہا جائے تو اس کے اندر عرب کا پورا علاقہ آ جاتا ہے. ایشیا مکمل شرق میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ ایشیا والے تو اس علم سے پورے طور پر ناواقف تھے، یہاں تک کہ یورپ کے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول بڑھ گیا. جب یورپ کے لوگوں کے ساتھ ان کا گھلنا ملنا ہو گیا، تب جا کر کے ان کو اس علم کی بھنک لگی. اس سے پہلے تک تو مسکینوں کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. کہتے ہیں وَظَلَّ مَجْهُولًا فِي الشَّرْقِ حَتَّى اشْتَدَّ خِلَاطُهُ بِالْغَرْبِ. ہاں اچھا جناب، ٹھیک ہے، مغرب کے لوگوں کے ساتھ یا غرب کے لوگوں کے ساتھ جب ان کا ملنا جلنا بڑھا، تب جا کر کے اس سے وہ واقف ہوئے. تو اب یہ بھی بتا دیجئے لگے ہاتھوں کہ پہلا شخص کون تھا جو متاثر ہوا؟ یہ تو ضروری ہے جاننا نا. کیا کہتے ہیں؟ جی سر. کہتے ہیں فَكَانَ أَوَّلَ مَن نَقَلَهُ إِلَيْهِ الْمَغْفُورُ لَهُ الْأُسْتَاذ حسن توفیق العدل على أثر عودته من ألمانيا وقيامه بتدريسه في دار العلوم. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس علم کو غرب سے شرق میں منتقل کرنے کا صحرا حسن توفیق عدل کے سر بندھتا ہے. سب سے پہلے کس نے منتقل کیا؟ حسن توفیق عدل نے، جو جرمنی گئے تھے پڑھنے کے لیے، اور جرمنی سے لوٹنے کے بعد جب دارالعلوم
قاہرہ کا ایک بہت مشہور کلیہ ہے، کلیۃ دارالعلوم. یہ قاہرہ جو مصر کی راجدھانی ہے، قاہرہ آپ نے سنا ہوگا، جس کو انگریزی میں کیرو کہا جاتا ہے. وہاں ایک مشہور کالج ہے جس کا نام ہے دارالعلوم. کہتے ہیں کہ جب دارالعلوم قاہرہ میں پڑھانا شروع کیا تب جا کر کے مشرق کے لوگوں کو اس علم کی سن گن ملی. اس سے پہلے یہ لوگ اس علم سے پورے طور پر کورے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی طيب حضرت زیاد صاحب، چلیے ٹھیک ہے، یہ بات مان لیا آپ کی کہ تاریخ الادب 18ویں صدی میں ایجاد ہوا اور عرب میں حسن توفیق عدل کے ذریعے سے پہنچا جب جرمنی میں وہ پڑھ کر کے آئے. لیکن یہ بھی بتا دو نا لگے ہاتھوں کہ عرب میں کیا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز تھی یا بالکل کچھ نہیں تھا؟ زیاد صاحب کہتے ہیں نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے. عرب کے ہاں سیرت میں ہاں مشائخ، سیرت کی کتابوں میں بھی تو عرب کی تاریخ ملتی ہے. ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. جی ابھی زیاد صاحب کی عبارت ہی ہم پڑھ رہے ہیں. زیاد صاحب فرماتے ہیں آگے، کہتے ہیں اما العرب یعنی یہ علم مغرب کی دین ہے، یہ ثابت کیا انہوں نے پہلے. اب رہ گئی بات عرب دنیا کی. وہ لوگ کیا بالکل نرے جاہل تھے اس علم سے اور اس علم کے آس پاس پھٹکنے سے؟ کہتے ہیں کہ نہیں پورے طور پر نرے جاہل تو نہیں تھے. ان لوگوں نے خوب داد شجاعت دی اور خوب کتابیں لکھی، لیکن کس فن میں؟ ادبا اور شعراء کے تراجم کے فن میں، ان کی سوانح حیات کے فن میں. اور اس فن میں کتابیں لکھتے ہوئے الگ الگ مذہب کو انہوں نے اختیار کیا، الگ الگ طریقوں کو انہوں نے اختیار کیا. ٹھیک ہے، جو طریقے بتلاتے ہیں کہ وہ اس قسم کے علم کی شد بد رکھتے تھے، گرچہ بہت واضح طور پر اس کے ناک نقشے کو واضح نہیں کر پائے تھے، لیکن اس علم کی شد بد ان کو حاصل تھی. مثال کے طور پر وفیات الاعیان ابن خلکان کی، فوات الوفیات قطبی کی، بغیت الوعات امام سیوطی کی. وفیات الاعیان، اس کے اندر ابن خلکان نے اپنے زمانے تک کے جتنے مشہور ادبا اور شعراء گزرے ہیں ان کی سوانح حیات کو ذکر کیا ہے، ان کی شاعرانہ یا انشاء پردازانہ صلاحیتوں پر کلام کیا ہے، ان کی درجہ بندی کی ہے مختصر الفاظ میں. اسی طریقے سے فوات الوفیات جو اسی کا تتمہ ہے، ابن خلکان نے وفیات الاعیان لکھا. وفیات الاعیان کے بعد قطبی آئے. قطبی کے زمانے تک، جو ابن خلکان کے مرنے کے بعد سے لے کر قطبی کے زمانے تک جو مشہور ادبا اور کتاب مزید جن کا ذکر ابن خلکان کے بعد جو لوگ رہ گئے تھے ابن خلکان کی وفات کے بعد، انہوں نے اس کے اندر ایڈ کیا اور اس کا نام رکھ دیا فوات الوفیات. یعنی وہ لوگ جن کا تذکرہ وفیات کے اندر، وفیات الاعیان کے اندر نہیں آ سکا کا مطلب ان کے زمانے میں وہ تھے ہی نہیں. طيب اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفیات الاعیان، اعیان کا مطلب نمایاں لوگ، اعیان کا مطلب نمایاں لوگ. پھر وہ نمایاں لوگ چاہے ادبا ہوں، چاہے شعراء ہوں، چاہے خطبہ ہوں. ٹھیک ہے،
یعنی جو اپنے فن کے ماہرین زبان و ادب میں، وہ لوگ مراد ہیں۔ دیکھو یہ ابھی کٹ جائے گا تو دوبارہ آپ لوگ جوائن ہو جائیے گا تاکہ بات مکمل کر سکیں ہم لوگ۔ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر 10 منٹ آپ لوگ ویسے ہی کھا چکے ہیں، تو بات مکمل کر لیں، دوبارہ جوائن ہو جائیے گا اسی لنک سے۔ اچھا، اسی طریقے سے بغیت الوعات، یہ امام سیوطی کی کتاب ہے جس میں عام طور پر نحویوں کا ترجمہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ جتنے بڑے بڑے نحات گزرے ہیں ان کی سوانح حیات کو امام سیوطی نے اس کے اندر نقل کیا، اور یہ ساری کتابیں لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ذوق ہو تو آ کر کے ان کتابوں کا درشن کر سکتے ہیں۔ طیب،